صحابہ نے مبارکباد پیش کی. اب مبارکیں موصول ہو گئی، بلکہ ایک روایت میں نے پڑھا کہ 3 دن یہ مبارکوں کا سلسلہ جاری رہا. 3 دن لوگ آتے میرے مصطفیٰ کریم کو مبارک دیتے، پھر مولا کائنات دیتے. یار یہ کیا تھا بھئی؟ وہ حدیث اس میں مجھے انکار نہیں ہے کہ لفظ اولا کا معنی دوست بھی ہے. اس سے مراد ہم یہ لے لیں کہ جس کا میں دوست ہوں اس کا علی بھی دوست ہے. بھئی ہمیں اس سے کوئی انکار نہیں، ہم بالکل اس معنی کو تسلیم کرتے ہیں. احباب گرامی، یہ جو ایمان والے ہیں یہ تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور بھائی بھائی دوستی کے بغیر ہی ہوتے ہیں. اور یہ جو برادرانہ تعلق ہے ایمان والوں کا آپس میں کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ ایمان والے دوست تو دوست رہے، یہ تو ویر ہیں، ویر بھائی بھائی ہے. وہ جڑے اگے ہی بھائی بھائی ہے انہاں کو صرف یہی اعلان کروانا سی کہ جدا جدا میں دوست وہ علی بھی دوست. وہ تو دوستی تو پہلے ہی اگے نے، دوستی سے تو پہلے ہی آگے ہیں. وہ تو بھائی بھائی کے مقام پہ فائز ہے، یہ دوستی تو ابھی پیچھے رہ گئی. نبی پاک نے انما المؤمنون اخوہ کہہ کے دوستی سے ایک قدم آگے بڑھا دیا. دوستی سے تو آگے. تو یہ کیا ہے؟ تو یہ یہی ہے، محدثین نے اس کا جو ترجمہ کیا ہے کہ من کنت اولا بہی من نفسہ فعلی اولا بہی، کہ جس کی جان کا اختیار میں رکھتا ہوں، ہر اس کی جان کا اختیار علی بھی رکھتا ہے. جس کو کی جان پر مجھے اس کی جان سے زیادہ اختیار ہے، میں جو بھی فیصلہ کر دوں وہ منظور کرے. علی کو بھی اس پر اختیار ہے. تو برادر نے اسلام، یہ میرے مولا کائنات کی ولایت کا اعلان ہے، اور وہ ولایت جو قیامت تک جاری و ساری رہے. یہی ولایت، اسی ولایت کا اعلان کیا جا رہا ہے. فرمایا جس کا ولی محمد عربی ہے اس کا ولی علی المرتضیٰ. تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گویا یوں فرما رہے ہیں کہ من کنت ولیہ واولا بہ من نفسہ فعلی، کہ جس کا میں محمد ولی ہوں اور اس کی جان پر اس سے زیادہ اختیار رکھتا ہوں، وہ اس بات کو نوٹ کر دے کہ علی بھی اس کا ولی ہے، وہ بھی اس پر جان سے زیادہ اختیار. تو صحابہ نے یہ کوئی معمولی بات تو نہیں تھی نا جس پر اتنی لمبی مبارکباد کا سلسلہ چلتا رہا. بھئی اگر سادہ دوستی کی بات ہوتی تو کیا اس بات پہ ہی مبارکباد نبی پاک کے صحابہ دیتے رہے کہ جی مبارک ہوئے تسی ساڑھے بیلی بن گئے ہو، ساڑھے دوست بن گئے ہو، جی تانوں بڑی مبارک ہوئے. نعوذ باللہ، اس سے پہلے مولا علی دوست نہیں تھے. علی المرتضیٰ سے بڑا مومنوں کا دوست کون ہو سکتا ہے؟ میرے مولا سے بڑا دوست کون ہو سکتا ہے؟ وہ دوست سے پہلے بھی تھے، ایسے دوست کہ جس جیسا دوست. بس اسی بات سے مبارک اس بات پہ تھی کہ تیری ولایت کا وہی میرے نبی نے اعلان فرمایا ہے، اور اس ولایت کا وہی ترجمہ کرنا ہے جو نبی نے اپنی ولایت کا فرمایا. وہی کیوں؟ اگر نبی پاک سرکار نے فرمایا الست بکم، فرمایا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے الست اولا بکم من انفسکم، یہ ایک حصہ ہے اس کا. اس کے بعد فرمایا کہ من کنتو مولا ہو. اگر ان دونوں کا آپس میں ربط نہ ہو تو یہ تو بلاغت اور فصاحت کے خلاف ہے، غیر مربوط کلام ہے، اس کا ربط ہی نہیں ہے. تو میرے محبوب کا کلام تو غیر مربوط نہیں ہو سکتا کہ پہلی بات کوئی اور ہو اور دوسری بات کوئی اور ہو، پہلی کوئی اور ہو دوسری کوئی اور ہو. اور فرمایا پہلی بات بھی ہماری ولایت کی ہے، دوسری بھی ہماری ولایت کی ہے. اس میں ولایت علی علیہ السلام کا اعلان ہو رہا ہے. تو برادر نے اسلام، یہ دن بڑا شانوں والا دن ہے. میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان فرما دیا، صحابہ نے مبارکباد دے لی، آقا کریم نے فرمایا چلو اب دعا کرتے ہیں. اب دعا کی، اللہم وال من والا ہو، یا اللہ جو علی کو اپنا ولی مانے تو اس سے محبت سے پیش آ، اس کو اپنی جو ولایت مطلقہ ہے تیری اس کی رحمت کے جلوس میں لے. یا اللہ تو اس سے محبت فرما لے، اس سے پیار کر،
جو علی کو ولی مانتا ہے، جو علی سے محبت رکھتا ہے، جو علی سے دوستی رکھتا ہے، وعاد من عاداہ، اور جو علی کو دشمن جانے تو بھی اس کو دشمن رکھ لے، وانصر من نصرہ، اور جو علی کی مدد کرے تو بھی اس کی مدد کر، واخذل من خذلہ، جو علی سے پہلو تہی کرے، دھوکہ دہی کرے، جو علی سے دامن بچائے، الہ العالمین تو بھی اس سے وہی سلوک فرما، تو بھی اسے اپنی رحمت کے دامن سے دور فرما دے۔ یہ دعا کرنے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ لوگ علی المرتضیٰ کے ارد گرد جمع رہے، محبت کرتے رہیں، ساتھ ساتھ لگے رہیں، جڑے رہیں۔ تو قسمت والا ہے وہ جو جڑا رہے، جو آج میرے علی سے محبت کرتا ہے، میرے نبی کی دعا اس کے پیچھے پیچھے، میرے رسول کی دعا اس کے بلکہ اس کا استقبال کر رہی ہے کہ تو علی سے محبت کرنے والا، تو میرے علی کی ولایت کا اعلان کرنے والا، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت مسکرا کے اس کا استقبال کرتی ہے کہ آجا میرے رحمت کے دامن بازو کھلے ہوئے ہیں۔ میرے نبی نے تو 1400-1500 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ یا اللہ جو اس سے محبت کرے، اس کی ولایت کا دم بھرے، اس سے محبت فرما۔ تو گویا اعلان مصطفیٰ یہ ہے کہ جو اللہ سے محبت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ میرے علی کی ولایت کا اعلان کرے۔ تو آج وہ اعلان ہے، آج اسی اعلان کی بات ہے، آج یوم غدیر ہے۔ تو برادران اسلام، آج بہت بڑا دن ہے، ہم بھی اپنے رسول کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ، آج کے دن میں آپ نے اپنے ویر علی کی ولایت کا اعلان فرمایا، ہمارے علی کو ہمارا مولا بنایا۔ آج آپ نے مولا کائنات کو کائنات کا مولا بنایا۔ آج ہم مولا کائنات کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، مولا کائنات کی اولاد کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، سیدہ زہرا پاک کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ جن کے سر تاج کی تاج پوشی ہوئی۔ آج کا دن وہ ہے۔ تو اس لیے احباب گرامی، ہم پھر آخر پہ یہی کہہ دیتے ہیں کہ اس سے بڑھ کے کیا امیری ہے، میں اور میرا سارا کنبہ غدیری ہے، میں اور میرا ہر یار غدیری ہے۔ ہم اس غدیر کے اعلان کو ماننے والے لوگ ہیں کہ جہاں کھڑے ہو کے میرے نبی نے فرمایا تھا کہ جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی۔ سیدہ کائنات کی رخصتی کا دن، جب وہ اپنے بابا کے گھر سے، یہ وہ دن ہے کہ جب مولا علی کی والدہ علی پاک کو دولہا بنا کے میرے پاک نبی کے گھر لے کے گئی، دولہا بنا۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد سیدہ کائنات کو دلہن بنا کے حضرت ابو طالب کے گھر لے کے آئے۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن سیدہ کائنات کو حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد دلہن بنا کے حضرت ابو طالب کی بہو لے کے بنا کے آئی۔ تو اس دن بھی بہت بڑا دن ہے۔ اور میں عرض کر دوں اس دن ہوا پھر کیا؟ یہ ناوی المودہ ہماری اہل سنت کی کتاب ہے، اس میں روایت ہے کہ ایک انصاری عورت نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، فلاں آدمی جو ہے یہودی، اس کی بیٹی کی شادی ہوئی، تو اس نے پورے مدینے میں یہ شکر اور کھجوریں اور ایسی چیزیں تقسیم کی ہیں پورے شہر میں،